بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی مرضی سے اپنی من مرضی کی زندگی گزار کر اور جب کوئی مسئلہ آ جائے تو شارٹ کٹ وظیفے کر کے اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچنا تو چاہتے ہیں لیکن ان سے کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے جب وہ پریشان ہوتے ہیں اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئلوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ لیکن ایک تیسرا طبقہ وہ ہے، یہ دو لوگ تو وہ ہیں جو نارملی مسائل میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لیکن تیسرا طبقہ وہ ہے جو مسائل تو آتے ہیں لیکن اللہ رب العزت کی طرف جب متوجہ ہونے لگتا ہے تو شیطان راستے میں بیٹھا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی طرف آنے نہیں دیتا۔ ان پریشانیوں میں بھی وہ کسی نہ کسی حرام کی طرف لگا دیتا ہے اور پھر مسئلہ حل ہونے کے بجائے مزید بگڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بات مختصر سی عرض کروں گا کہ یوٹیوب پر آپ وظیفے کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک وظیفہ دوسرا تیسرا وظیفے کرتے کرتے کتنے شرکیہ وظائف ہیں جو لوگ کرتے ہیں۔ شعبان کی 15 تاریخ گزری، 6 نفل پڑھے گئے اور پتہ نہیں کون کون سی صورتیں پڑھی گئی، کہیں بھی حدیث مبارکہ میں ذکر نہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ جتنا آپ سنت زندگی سے دور ہوں گے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے دور ہوں گے، اتنا آپ کی زندگی بے سکون ہوگی، اتنا آپ کی زندگی میں پریشانیاں زیادہ ہوں گی۔ اگر آپ سکون چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مسئلے حل ہوں، تو اپنی زندگی کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے مطابق بنائیے۔ یہ وہ زندگی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس زندگی کو پسند فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل کیا ہے؟ آپ نے طواف میں 7 چکر لگائے ہیں تو کوئی بندہ 70 بھی لگا لے تو اللہ کو قبول نہیں، اللہ رب العزت کو وہ 7 ہی محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت فجر کی نماز میں فرض پڑھے، کوئی 100 رکعت بھی پڑھ لے تو اللہ کو قبول نہیں، کہ اللہ رب العزت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی محبوب ہے اور وہی قابل قبول ہے۔ تو کیا ہم جو زندگیاں گزار رہے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے دور ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے الٹ زندگیاں ہیں، یہ زندگی گزار کے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سکون مل جائے تو سلام ہے آپ کو۔ آپ ساری زندگی جتنی بھی چاہے کوشش کر لیں، جب تک آپ سنت زندگی کو نہیں اپنائیں گے آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ آج آپ لوگ کرتے ہیں وظیفے اور وظیفے پہ وظیفے کرتے جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، معمولات، وہ وظائف سے مسئلے حل کروانا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو نماز کے ذریعے مسائل کو حل کروانا تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو دعاؤں کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کروانا تھا۔ اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے مختلف دعاؤں کے ذریعے پکارنا تو وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی پر بیان کرنے کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم لوگوں نے دیکھیے، بیسیکلی پھر عرض کرتا ہوں، اس کی مثال یوں لیجئے کہ آپ گھر سے نکلے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، آپ اپنے کسی دوست سے مانگنے گئے ہیں، کوئی چیز کوئی ضرورت ہے آپ کی، آپ نے اس کے دروازے پر جا کر دستک دینا شروع کر دی۔ آپ جب دستک دے رہے ہیں تو یہ جو دستک ہے اس پہ وہ دروازہ کھلے گا، پھر آپ اپنی مشکل پریشانی اس سے شیئر کریں گے۔ آپ اس کی پہلے تعریف کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی وجہ سے میرے مسئلے الحمدللہ، بہت پریشانی میں آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے، ہر مشکل میں آپ میرے ساتھ رہے ہیں، ایک مسئلہ میرے اوپر آن پڑا ہے۔ تو پھر اسے مسئلہ عرض کیا جاتا ہے اور وہ سنتا بھی ہے کہ طریقہ بہت بہترین تھا۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہے تو اب طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے در پہ حاضر ہوں، اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کے مختلف اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ کو پکاریں، پیارے اللہ آپ تو بڑے ہی مہربان ہیں، آپ تو بہت رحیم ذات ہیں، آپ تو معاف کرنے والی ذات ہیں، آپ تو رزق عطا کرنے والی ذات ہیں، آپ تو اولاد دینے والی ذات ہیں، آپ تو ماں کے پیٹ میں اولاد کو تخلیق کرنے والی ذات ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے لیے جو وظیفے کیے جاتے ہیں، یہ تو اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے لیے ہے، یہ تو کچھ مانگنے سے پہلے کا سیٹ اپ ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صرف وظیفے کرتے ہیں، اور وظیفوں میں بھی ہم نے صرف تسبیحاں پھیرنے پہ زور لگایا ہوا ہے۔ اللہ جانتا ہے 90%، آپ خود بتائیے گا، ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے 1 مہینے میں جتنے وظیفے کیے ہیں، کیا آپ نے ان وظیفوں کو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی ان عظمت اور بڑائیوں کو ذہن میں رکھا جو ان وظائف میں موجود تھی؟ آپ نے سورہ کوثر پڑھی، کیا آپ کو پتہ ہے سورہ کوثر میں کیا بات ہو رہی ہے؟ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، آپ کو پتہ ہے سورہ اخلاص میں اللہ رب العزت کی کیا عظمت اور بڑائی بیان ہوئی ہے؟
وہ ذہن میں ہے نہیں، صرف تسبیحاں پھیرتے جا رہے ہیں اور دعا مانگتے ہی کوئی نہیں، آپ کے مسئلے حل نہیں ہو سکتے، آپ کو بدلنا پڑے گا اپنے آپ کو۔ اب اس لائف روٹین سے نکلیے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ دیکھیے جس دن آپ نے یہ نیت کر لی کہ میں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اپنے اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کروانا ہے، اور پھر آپ نے وہ اعمال شروع کر لیے اس ترتیب کے ساتھ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے اور جو ہماری ساری ویڈیوز میں موجود ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ آپ اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لیں گے تو آپ کے مسئلے انشاءاللہ ضرور حل ہو جائیں گے۔ لیکن 2-3 چیزیں بیسک ہیں۔ آپ نے نماز کی پابندی کر لی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرنی ہے، نہیں بچنے ہوتا تو ہماری ویڈیو سن کے انشاءاللہ وہ ایمان کا لیول بنے گا کہ آپ کے گناہ خود وہ چھوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اب کوئی چھوڑنا ہی نہ چاہے تو الگ بات ہے، پھر وہ تو مسئلے کا حل چاہتے ہی نہیں، اس کو تو ہمارے وظیفے کرنے ہی نہیں چاہیے۔ لیکن اگر کوئی واقعی یہ چاہتا ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ چھوڑیں اور ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت چھڑوا دیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کچھ نہیں کرنے ہوتا تو کم از کم اتنی دعا تو کر سکتے ہو نا کہ یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، آپ مجھے ہدایت دے دیں، آپ مجھے اپنے قریب کر لیں، بھائی اتنی دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ آپ سے نہیں عمل ہو رہا، آپ سے نہیں گناہ چھوٹ رہے، آپ کم از کم اتنی دعا تو کر سکتے ہیں نا، یا اللہ مجھ سے گناہوں کو نہیں چھوڑا جا رہا، آپ چھڑوا دیجئے، مجھے اپنی محبت عطا فرما دیجئے، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ صرف یہ دعا آپ نے بیسک میں اب ترتیب بتانے لگا ہوں۔ نمبر 1 آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 2 آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ نہیں بچنے ہوتا تو کم از کم آپ نے ہر نماز کے بعد ایک دعا کرنی ہے، پیارے اللہ مجھ سے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، میں تو فلاں اتنے گناہ کر رہا ہوں، اللہ جی آپ مجھے کسی طرح بچا لیں، میرے لیے بچنا مشکل ہے، آپ مجھے اپنی محبت عطا فرما دیں، میرے لیے اس محبت کے لیے محنت کرنا مشکل ہے، اللہ جی آپ مجھے ہدایت دے دیں، میرے لیے خود اپنے آپ کو بدلنا بہت مشکل ہوا پڑا ہے، اللہ جی آپ مجھے عطا فرما دیں۔ اللہ پاک طلب والوں کو، مانگنے والوں کو ضرور دیتے ہیں، ہاں جو پہلے یہ ڈرا ہو کہ مانگ لیا تو ہو کہ لب ہی نہ جائے، مطلب بعض لوگ تو دعا ہی نہیں مانگتے کہ کہیں سچی مجھے اللہ ہدایت دے ہی نہ دیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نمبر 1 نماز کی پابندی، نمبر 2 گناہوں سے بچنا ہے، نمبر 3 گناہوں سے نہیں بچنے ہوتا تو ہماری ویڈیوز کو ریگولر آپ نے سنتے رہنا ہے، چاہے کسی بھی ٹاپک پہ ہو۔ اللہ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے، اس کو سن کے انشاءاللہ ایک وقت آئے گا، آپ کا یقین بنتا چلا جائے گا، گناہ آپ کی زندگی سے نکلتے چلے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہوئے نیچے تب آئیں گے جب آپ کا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ اور الحمدللہ پچھلے 3 سال میں بارہا کے تجربات ہیں ان لوگوں کے جو ہم سے واٹس ایپ پر چینج اور لائف کورس کرتے ہیں، وہ گناہوں کو چھڑوانے کا تیز ترین راستہ ہے، جو چھوڑنا چاہے اس کے لیے سب سے بیسٹ ہے۔ اور دوسرا ہمارے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو مس نہ کرنا۔ اور اگلی بات کہ اور کسی چینل کے کوئی وظیفے نہیں کرنے۔ آپ میڈیکل سٹور سے دوائیاں اٹھا کے کھاتے پھریں، آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کبھی ایک ڈاکٹر کبھی دوسرے ڈاکٹر سے دوائی لیتے پھریں، پھر بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ صرف اسلامی خبر آسان وظیفہ آفیشیل پر اپلوڈ ہونے والے وظائف میں اللہ کی عظمت اور بڑائی سنیے۔ اس کے بعد ابھی آپ نے اللہ کی عظمت اور بڑائی سنی، اب آپ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھ لیں، بہت بہتر ہے۔ آپ دعا کریں، اللہ پاک سے مانگیں، پیارے اللہ ہم نے تو بارہا سنا ہے، بار بار یہی سن رہے ہیں کہ آپ ایک لمحے میں مسئلہ حل فرما دیتے ہیں، دعاؤں سے آپ مسئلے حل فرماتے ہیں، اللہ جی آپ میرے مسئلے کو حل فرما دیجئے، مانگ لیجئے۔ روزانہ کی یہ جو تربیتی کلاسز ہیں ان سے ایمان بنے گا، ان سے یقین بنے گا، اور یقین بنے گا تو اللہ گمان کے مطابق یقین کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں، سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے۔ اس عاجز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔